اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ارشاد ہوتا ہے الذین یحشرون، الذین وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا جب قیامت کے دن کا، تو ان کے بارے میں ہے کہ یحشرون وہ ہانک کر جمع کیے جائیں گے، وہ ہانکے جائیں گے حشر کے میدان میں. یحشرون مانے وہ جمع کیے جائیں گے اللہ وجوہہم ان کے چہروں کے بل، اونتھے منہ چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے الی جہنم جہنم کی طرف. اولئک شر مکانہ اور وہ سب بہت، ان سب کے لیے شرون مانے بہت ہی برا، مکانن مانے ٹھکانہ، ان سب کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور وہ سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ ہوں گے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھیں گے اپنے اپنے قبروں سے، تو اس وقت تین قسم کے لوگ ہوں گے. بعض ایسے ہوں گے جو سواریوں پر سوار، ان کے لیے سواریاں رہیں گی اور سواریوں پر سوار ہو کر حشر کے میدان میں آئیں گے. بعض پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو منہ کے بل اوندا گھسیٹا جا کر لایا جائے گا. تو یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے کہ ان کو اونھے منہ چہروں کے بل گھسیٹا جا کر حشر کے میدان میں لایا جائے گا. آگے ارشاد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد مانے بے شک تحقیق کے آتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وجعلنا اور ہم نے بنایا ماہو ان کے ساتھ، اخاہو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑا لکنت تھی تو اس لیے وہ پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ وزیر بنا دیا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے مددگار رہے. وہ جہاں پر بھی وہ تبلیغ کے لیے جاتے تو ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. آگے ارشاد ہے فَقُلْنَا چلے گا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. فَقُلْنَا پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس ہم نے کہا ان دونوں کو، اذْهَبَا تم دونوں، إِلَى الْقَوْمِ اس قوم کی طرف جاؤ، الَّذِينَ جو کہ کذبوا جھٹلاتی ہیں، بِآیاتنا ہماری نشانیوں کو. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جاؤ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جو جھٹلاتے ہیں ہماری اللہ کی آیاتوں. پھر آگے فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو بالکل برباد کر دیا. دمرناہم برباد کرنا، تدمیرا بالکل پورا برباد کر دینا. اس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو برباد کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے رسالت کا انکار ہے، انکار ہوا تمام رسولوں کا انکار ہے. تو آگے ارشاد ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً. اور قوم نوح کی طرف لما جب کہ وہ کذبوا جھٹلائے رسولوں کو، اور قوم نوح بھی اس وقت وہ لوگ جھٹلائے ہیں رسولوں کو، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا ان سب کو، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے ان کو
लिन्नासी लोगों के लिए आया मन एक निशानी बना दिया, लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दिया गया उन सबको गर्क करके। तो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिखा है वक़ौमनु, और नूह की कौम ने लम्मा कज़्ज़बू, जबकि उन्होंने झुटलाया रुसुला। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम तो एक ही रसूल थे, मगर यहाँ पर जमा का सिगा इस्तेमाल किया जाए, रसूल नहीं कहा गया बल्कि रुसुल कहा गया। रुसुला इसलिए लिखा है तफासिर में कि नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाना सारे रसूलों को झुटलाने के मुमस्सिल है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने गर्क कर दिया उन तमाम झुटलाने वालों को, उन तमाम कौमों को, और जालनाहुम, और बना दिया उनको, हम उन सबको हमने लिन्नासी आया, तमाम इंसानों के लिए इबरत की निशानी बना दिया। वो आतदना लिज़ालिमीना अज़ाबन अलीमा, वो आतदना, और हमने तैयार कर रखा है लिज़ालिमीना जालिमों के लिए, यानी नाफरमानों के लिए, अज़ाबन अलीमा, बड़ा दर्दनाक अज़ाब। बाद जगह अज़ाबुन अजीम है, अजीम के माने बड़ा अज़ाब, जहाँ अज़ाबन अलीमा है, अलीमा के माने दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा उन लोगों को। फिर आगे जिक्र है व आदम व समूदा व अस्हाब रसी व खुरुनन बैन ज़ालिका कसीरा, और हमने कौम आद और कौम समूद और अस्हाब रस भी एक कौम है। रस कहते हैं सूखे हुए पुराने कुएं को। वो तो उन लोगों ने क्या किया था, उस जमाने में एक पुराना, बहुत पुराना सूखा हुआ कुआं था, उस कुएं में डाल दिया। वो समुदों अस्हाब रस्सी व कुरनहुम बैन ज़ालिका कसीरा, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि और याद करो हमने कौम आद, कौम समूद और अस्हाब रस को और उनकी कसीर तादाद कौमों को जो उनके दरमियान गुजरी हैं, उनके हक, उनको लिए ये दर्दनाक अजाब का जिक्र है। फिर आगे इरशाद है वो कुल्लन, वो सब के सब ज़रबना लहुल अमसालु, हमने बयान, ज़रबना माने मिसाल बयान करना, हमने मिसाल बयान की उनके लिए। वो कुल्लन तब्बरना ततबीरा, वो कुल्लन माने वो सब के सब, आज समुद्र अस्हाब रस, ये सब के सब तब्बरना निस्त और नाबूद कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, तब ततबीरा, जिस तरह मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देना, इस तरीके से उनको मुकम्मल तौर पर कर दिया गया। आगे इरशाद है वलक़द अतौ अलल क़रियति लती उमतिरत मतरस्सौ, वलक़द, और तहक़ीक़ के, अतौ अलल क़रिया, अतौ माने गुजरे, अलल क़रिया, उस गांव पे से, उस मकाम पे से, अल्लती, जो के, जहां पर के, उमतिरत, बरसाए गए, मतर माने बारिश का बरसाना, उमतिरत, बरसाए गए वहां पर, मतरस्सौ, ये बहुत बुरी बारिश बरसाई गई, सौ माने बुरी। तफसीर में है कि यहाँ पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी, उस बस्ती पर जो नाफरमान थे, पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी। तो ये अरब के लोग अपने तिजारती काफिले उनके लिए जाया करते थे उसके पास से, तो वो लोग देख के नसीहत हासिल नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है उनके लिए लक़द अतौ अलल क़रियति, कई बार गुजरे हैं ये लोग वहां से, उस मुशरिक खरिया, उस गांव के पास से, अल्लती, जहां पर बरसाए गए, मतरस्सौ, ये बहुत बुरी बारिश बरसाई गई थी। अफलम यकुनु यरौनहा, क्या वो लोग उसको नहीं देखे, क्या उससे नसीहत हासिल नहीं करे। ये लोगों को चाहिए था कि वो ऐसे अजाब के मकामात को देखकर नसीहत हासिल करना चाहिए था कि नाफरमानों का अंजाम कैसा हुआ है और नाफरमानों का अंजाम कैसा होता है, इससे वो लोग इबरत हासिल करना था, मगर इबरत हासिल नहीं किए। फलम यकुनु यरौनहा, हालांकि वो उसको देखते थे उस मकाम को, बल कानू ला यरजूना नुशूरा, बल्कि हकीकत ये है कि कानू वो थे, ला यरजूना, उम्मीद नहीं रखते थे, नुशूरा माने दोबारा जिंदा होकर क़यामत के दिन हिसाब किताब देने की
وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اصل تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو ان کی اس قدر نشانیاں دیکھنے کے باوجود مسلسل نافرمانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا۔ اور آخرت کا یقین کتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہی انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے۔ کیونکہ اگر جو بھی ہم ہر کام کرتے خود اس کے دل میں یہ خیال آتے رہتا ہے، آنا چاہیے کہ اس کا مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا، اس کے لیے ایسے عذاب ہیں، تو یہ خیال اگر ہر وقت انسان کے دل و دماغ میں رہے، ہر بات کرتے وقت، ہر کام کرتے وقت اگر ہمارے دل تو دماغ میں یہ اچھی طرح سے جمع ہوا ہے کہ جو بات ہمارے زبان سے نکلے اس کا حساب دینا ہے، جو کام ہم کریں اس کا حساب دینا ہے، ایک دن قیامت میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ایسا اچھا عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اصل وجہ یہ ہے جو وہ لوگ اتنے دیکھ کے بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا یقین آخرت پر نہیں ہے، یہ وجہ ہے ان کے نافرمانی۔ پھر آگے ارشاد ہے وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، رَأَوْكَ کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اے حبیب جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، يَتَّخِذُونَكَ بنا دیتے ہیں، إِلَّا هُزُوًا یعنی آپ کو، آپ کی بات کو ایک مذاق بنا دیتے ہیں، وہ لوگ مذاق اس بات کا آپ کا اور آپ کی بات کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، وہ ایسے گمراہ ہیں۔ آگے ارشاد ہے اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اَهَٰذَا الَّذِي، کیا هَٰذَا الَّذِي یہی ہے وہ، بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا یہی وہ صاحب ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، تو یہ مذاق سے یہ کہتے کہ کیا یہ وہی صاحب ہیں جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کانا لیضلنا، ان اگر کادا قریب ہے کہ ان قریب، لا یضلنا یہ ہم کو ضرور بھٹکا دیں گے، بھٹکانے والے ہیں، ان آلہتنا ہمارے معبودوں سے۔ اگر ہم ان کی بات سنیں گے تو ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ہم کو بھٹکا دیں گے۔ وہ کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہ ان کی باتیں ایسی ہیں جو دل و دماغ پر اثر کرنے والی ہیں، لہٰذا ان کی بات سننا ہی نہیں، اگر ہم سنیں گے ان کی بات تو یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے بھٹکا دیں گے۔ لولا صبر نہ علیہ، اور اگر ہم صبر نہ کرتے، لو اگر لا نہیں، ان صبر نہ ہم صبر نہ کرتے یعنی ثابت قدم نہ رہتے، اگر علیہ اس بات پر یعنی ہمارے بتوں کو ماننے پر اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے، یہ کہنا ہے ان کا نہ رہتے تو ہم بھٹک جاتے تھے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ہم کو بھٹکا دیتے تھے، اس طرح کے غلط الفاظ کہتے ہیں وہ۔ پھر ارشاد ہے سوفا یعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، ہینا یرون العذاب جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے، یرونا مانے دیکھنا، ہینا مانے جب کہ، وسوفا یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے جب کہ وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ من اضل سبیلا کہ کون راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے جب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ آگے ارشاد ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، ارأیت کیا آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، من اتخذ الہہ من جو کہ اتخذ من بنا لیا ہے، لے لیا ہے، الہہ معبود بنا لیا ہے، ہواہ اپنی خواہش کو، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، بس خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کریں، جیسا دل چاہ رہا ویسا کر رہے ہیں، تو یہ اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیے ہیں یہ لوگ۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو افانت پس کیا آپ تکون ہو جائیں گے علیہ ان کے لیے، کیا کوئی آپ ذمہ دار ہو جائیں گے، آپ ان کا اتنا
غم نہ کھائیے کیونکہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ آگے ارشاد ہے ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، ام تحسبوا کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ انا اکثرهم، انا یہ کہ اکثرهم ان میں کہ اکثر لوگ یسمعون سنتے ہیں اور یعقلون اور عقل رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نہ سنتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، انہم بلکہ وہ سب کے سب الا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کل انعام چوپایوں کی طرح ہیں، یہ جیسا جانور ہوتے ہیں چار پاؤں کے ویسے چوپائے چار جانوروں کی طرح ہیں یہ لوگ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، سبیلا اپنے راستے میں، تو جانوروں کے برابر ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانور تو اپنے کو چارہ ڈالنے والے کو جانتا ہے، اپنے کو دیکھنے والے کی فرما برداری جدھر لے کے چلے گئے ادھر چلے جاتے ہیں جانور، جو ان کو جو کھانا پانی ڈالنے والے ہیں تو ان کی اپنے مالک کی جانور بھی فرما برداری کرتا ہے، جانور ہو کے بھی فرما برداری کرتا ہے، اور یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ اپنے رزق کے دینے والے کو، اپنے پالنے والے اپنے پروردگار کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں مگر انکار کرتے ہیں، یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، جیسا کہ ان لوگوں نے خود کہا پچھلی آیتوں میں کہ ہم اگر ہٹ کر اگر صبر کر اگر ہم ہمارے معبودوں کی پوجا میں ثابت قدم نہیں رہتے تو ہم گمراہ ہو جاتے تھے، یہ ان کا خیال تھا۔ تو ایسے معبودوں پر جس کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس پر ہم ثابت قدم رہنے پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ایسے ثابت قدم رہے نہیں تو ہم بھٹک جاتے تھے، نعوذ باللہ۔ وآخر دعوانا من الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیے، گمراہی سے بچائیے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم آنس وحشتنا فی خبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔